الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں غسل کے واجبات بیان کیے تھے، اور آج کے اس درس میں جن صورتوں میں غسل مستحب ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ مستحب وہ عمل ہے، مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا ہو اور اس کو اچھا بھی خیال کیا ہو، لیکن اکثر نہ کیا ہو، بلکہ کبھی کبھی کیا اور کبھی کبھی ترک بھی کیا ہو۔ اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس کا جو کرنے والا ہے وہ ثواب کا مستحق ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، وہ گناہ کا بھی مستحق نہیں ہوتا۔ اب جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے ان میں سب سے پہلا نمبر 1، اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، کوئی مرد یا عورت، یعنی کوئی بچہ یا بچی 15 سال کی عمر کو پہنچ گئے لیکن کوئی بھی ظاہری علامت جوانی کی، بلوغت کی ان میں نہیں پائی گئی، تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے، یعنی 15 سال پورے ہونے کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 3، پچھنے لگانے کے بعد اور جنون اور مستی اور بے ہوشی ختم ہونے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ جو آج کل حجامہ لگواتے ہیں، حجامہ لگوانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا ہے اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کی بے ہوشی چلی گئی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 4، مردے کو غسل دینے کے بعد جس نے غسل دیا ہے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی مردے کو نہلانے والے کو نہلانے کے بعد خود غسل کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے مستحب ہے۔ اور نمبر 5، شب برات، یعنی شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 6، لیلۃ القدر کی راتوں میں اس شخص کو غسل کرنا مستحب ہے جس کو لیلۃ القدر معلوم ہو جائے، لیلۃ القدر کی جو طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ نمبر 7، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 8، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو نماز فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اور نمبر 9، طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ حج کے دوران ذی الحج کی 10ویں یا 13ویں تاریخ کو غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 10، شیطان کو کنکریاں کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اب کنکریاں مارنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور کنکریاں مارنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ نمبر 11، کسوف اور خسوف اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ کسوف کی جو نماز ہے یہ سورج جب گرہن ہوتا ہے تب پڑھی جاتی ہے، اور خسوف کی جو نماز ہوتی ہے چاند گرہن، جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو تب پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز استسقاء بارش نہ ہو تو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 12، خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 13، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ غسل کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے، تو اس سے پہلے اگر غسل کر لے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ فرض سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 14، سفر سے واپسی پر غسل کرنا مستحب ہے جب وہ اپنے گھر پہنچے۔ اور نمبر 15، استحاضہ والی عورت کو غسل کرنا مستحب ہے جب اس کا استحاضہ دفع ہو جائے۔ اور نمبر 16، جو شخص قتل کیا جاتا ہو اس کو غسل کرنا مستحب ہے، جو شخص قتل کیا جاتا ہو یعنی جس کو پھانسی دی جا رہی ہو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔